یہ ٹھیک کہتے ہو، شاید کوئی اور ہی بات ہے۔ آؤ چل کر دیکھیں تو۔ محمد اسلم چلو دیکھیں۔ دونوں اٹھے اور ناخدا کی طرف چلے۔ اب ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر چھانے لگے تھے۔ چاند بھی سیاہ بادلوں کے نیچے چھپ گیا تھا۔ چاندنی سمٹا کر غائب ہو گئی تھی اور اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جہاز کے سین میں کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ محمد اسلم نے کہا، طاہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ طاہرہ، طوفان؟ سنا ہے کہ سمندر کا طوفان نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ اس وقت ایک سرندیپ کی رہنے والی لڑکی جو کنیزوں کے زمرہ میں تھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس نے طاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فضل کرے لڑکی، ایشور خدا کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ طاہرہ نے حیرت سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اندر جی مہاراج کسی وجہ سے ناخوش ہو گئے ہیں۔ باد و بادان ان کے ہی قبضے میں ہیں اور انہوں نے ہی یہ طوفان بھیجا ہے۔ طاہرہ مسلمان لڑکی تھی۔ ہر مسلمان ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت تمام قوتوں سے بالا تر مانتا ہے۔ اسے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ اس نے کہا، ایسی باتیں نہ کرو، اس سے خدا کی توہین ہوتی ہے اور ایک مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لڑکی، مگر طوفان اندر جی مہاراج نے اٹھایا ہے اور وہی اسے دور کر سکتے ہیں۔ طاہرہ، نہیں، سوچو، جب ہر چیز خدا ایشور کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہی سب پر قادر ہے۔ کوئی چیز بغیر اس کے حکم کے حرکت نہیں کر سکتی۔ لڑکی، تم مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے، مگر ہم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوتاروں کو بھی بڑی قوت حاصل ہے اور وہ اس قوت سے جب چاہے دنیا والوں کو پریشان و دک کر سکتے ہیں۔ طاہرہ، لیکن اگر تمہارا ایشور نہ چاہے تب بھی؟ لڑکی، ہاں، تب بھی۔ ہمارے دیوی اور دیوتا بڑے غصہ ور ہوتے ہیں۔ جب کسی سے ناخوش ہو جاتے ہیں تو اسے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے ہم ان سے ڈر کر انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ طاہرہ، افسوس، کس قدر غلط خیال ہے۔ تمہارے دیوی دیوتاؤں اور رسول پیغمبر سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ بغیر اس کی مرضی کے خود کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر تم دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو کیا ہی اچھا ہو۔ لڑکی کو اطمینان نہ ہوا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ طاہرہ اور محمد اسلم دونوں بڑھ کر ناخدا کے پاس پہنچے۔ سخت طوفان کے آنے کا خدشہ ہے کیونکہ ہوا کے تھپڑوں سے سمندر میں موجیں اٹھنے لگی ہیں۔ یہ ہلکے جہاز زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، مگر پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناخدا، میرے خیال میں تمام جہازوں کو زنجیروں سے جکڑ کر بیڑا بنا لینا چاہیے۔ محمد اسلم، یہ تدبیر نہایت مناسب ہے۔ تمام جہاز آگے پیچھے ایک قطار میں جا رہے تھے۔ یہ جہاز جس پر محمد اسلم اور طاہرہ تھے سب سے آگے تھا۔ ناخدا نے جہاز کی رفتار کم کر دی۔ اس کی رفتار کم ہوتے ہی تمام جہازوں کی رفتار کم ہو گئی اور آخر کچھ دور چل کر تمام جہاز رک گئے۔ جہاز والے تیز ہوا اور بادلوں کی آمد کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے اور اسی لیے قریب قریب سب ہی پریشان ہو رہے تھے۔ پریشان ہونے کی وجہ بھی تھی، جہاز سمندر میں تیر رہے تھے۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، گویا اوپر آسمان تھا اور نیچے پانی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کوہ پیکر موجیں اٹھنے لگی تھی۔ جہاز ہلکے ہونے کی وجہ سے موجوں کے رحم و کرم پر تھے، ذرا سی دیر سے الٹ سکتے تھے۔ پہلے جہاز کے ناخدا نے دوسرے اور دوسرے نے تیسرے سے کہہ دیا کہ چار چار جہازوں کی دو قطاریں بنا کر ایک جہاز کو دوسرے سے زنجیروں میں جکڑ کر بیڑا بنا دو تاکہ تمام جہاز مل کر طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ فوراً چار جہاز آگے بڑھ آئے اور چار ان کے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح سے آٹھ جہازوں کی دو قطاریں کر کے سب کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ جس وقت ان جہازوں کو ملایا اور زنجیروں سے کسا جا رہا تھا اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور کالے بادلوں نے گٹا ٹوپ اندھیرا کر دیا تھا۔ اب سمندر حد درجہ خوفناک ہو گیا۔ سمندر کے نیلے پانی کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا اور آسمان
سیاہ بادلوں سے ڈک گیا تھا۔ ہر طرف سیاہی چھا گئی تھی۔ ہر جہاز میں معمولی قسم کے کمرے تھے جو اس قدر تنگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2 اور 3 آدمی ہی رہ سکتے تھے، کیونکہ طوفان کے زور و شور سے آنے کی توقع تھی۔ اس لیے بچوں اور عورتوں کو کمروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ طائرہ بھی چلی گئی تھی اور مرد سب جہاز کے سین میں کھڑے رہ گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ جہازوں کو چلانا شروع کر دیا گیا تھا، جو پانی کو چیرتے تاریکی کے پردے چاک کرتے بڑے چلے جا رہے تھے۔ ہوا دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی، بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اونچی اونچی اٹھنے والی پانی کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ ان لہروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ خاموش سمندر میں طوفان آ ہی گیا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص پریشان تھا اور ہر ہندو اپنے دیوتاؤں سے طوفان کو دور کرنے کی التجا کر رہا تھا اور ہر مسلمان خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ بادل اس زور سے کڑک رہا تھا کہ دل دہل جاتا تھا۔ بجلی بھی چمک رہی تھی اور ہوا کا زور اور بڑھتا جاتا تھا۔ موجیں جلد جلد اونچی اونچی اٹھ کر جہازوں سے ٹکرا رہی تھیں اور جہاز ہزار رسیدہ پتھروں کی طرح کانپ رہے تھے۔